أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على مواليهم وشيعتهم أجمعين ولعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قرآن مجید کا یہ فرمان ذیشان کا مطلب خیز ترجمہ یہ بنتا ہے: اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اختلاف اور تنازع نہ کرو. اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری قوت ختم ہو جائے گی، اور تم صبر کرو، اور بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ قرآن مجید کی اس آیت پر غور کریں تو یہ آیت ان مطلق احکام میں سے ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی کوئی قید ذکر نہیں ہوئی. علم اصول میں ایک مفصل بحث ہے: الاطلاق والتقیید. کلام مطلق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی تقیید زمانی یا مکانی وارد نہ ہوئی ہو، اس کلام کو کلام مطلق کہتے ہیں. اب اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، یہ کلام مطلق ہے. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہ تو زمان کے حوالے سے وارد ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی مکان کے حوالے سے، اور نہ ہی کوئی حالات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی قید وارد نہیں ہوئی. تو اس کلام کو کہتے ہیں کلام مطلق. اطاعت پروردگار اطاعت مطلق ہے، چونکہ ذات حق سبحانہ و تعالی مولا مطلق ہے، اور اس کی اطاعت مطلق ہے. اسی طرح رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی اطاعت مطلق ہے. اس میں بھی کسی قسم کی کوئی قید وارد نہیں ہوئی کہ رسول اللہ کی اطاعت کرو
اگر آپ کے لیے یہ شرائط مہیا ہوں، میسر ہوں، اللہ کی اطاعت کرو اگر آپ کے لیے فلاں فلاں قید میسر ہوں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی ہر حال میں واجب ہے۔ اسی طرح رسول مکرم اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہر حال میں اور ہر زمانے میں واجب ہے۔ قرآن مجید نے یوں نہیں فرمایا اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم فی بیوتکم، یوں نہیں آیا کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہو تو قرآن مجید تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اگر تم سفر پہ نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اگر تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی پرابلم، کوئی مشکل نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اگر تمہارا کوئی مخالف نہیں ہے تو تم اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نہیں، ان میں سے کوئی ایک قید بھی ذکر نہیں ہوئی، تو اس کو کہتے ہیں کلام مطلق۔ یہ مطلق کلام ہے، اس میں کسی قسم کی قید وارد نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، چاہے آپ گھر ہوں یا آپ سفر پہ ہوں، چاہے گرمی ہو چاہے سردی ہو، چاہے دنیا والے آپ کی مخالفت کریں، چاہے دنیا والے آپ کا ساتھ دیں، ان تمام حالات میں آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اطیعوا اللہ ورسولہ، یہ ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت ہر حال میں واجب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی قید و بند نہیں ہے۔ یہاں سے ہی اطاعت اللہ و اطاعت رسول اللہ اور اطاعت والدین اور اساتذہ کے درمیان فرق آ جاتا ہے۔ یہاں سے فرق واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت مطلق ہے، رسول اللہ کی اطاعت بھی مطلق ہے، لیکن آیا والدین کی اطاعت بھی اسی طرح مطلق ہے؟ کیا اپنے اساتذہ کی اطاعت بھی مطلق ہے؟ اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر کی اطاعت بھی مطلق ہے؟ اپنی اولاد کو اپنے والدین کی اطاعت کرنا بھی کیا یہ مطلق ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ مطلق نہیں ہے، بلکہ یہ مقید ہے کہ اللہ کی اطاعت تو مطلق ہے ہر حال میں، لیکن والدین کی اطاعت ہو، بیوی پر شوہر کی اطاعت ہو، شاگرد پر استاد کی اطاعت ہو، یہ تمام مقید ہیں۔ ان کی اطاعت کرو جب تک تمہیں ان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے ساتھ نہ ٹکرا دے، جب تک ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے منافی نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ان کی اطاعت کرتے رہیں۔ لیکن اگر ان کی اطاعت خدا کی اطاعت کے ساتھ ٹکرانا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہاں والدین کی اطاعت بھی ساقط ہو جاتی ہے، یہاں استاد کی اطاعت بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ معیار خدا کی اطاعت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل بیت محمد پہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔